یہ بات ہے 17 ستمبر 2025 کی، جب پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف اور سعودیہ کے ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا، جس کو عام الفاظ میں دیکھا جائے تو کچھ ایسا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی کنٹری سعودی عرب کے اوپر حملہ آور ہوگا تو وہ حملہ پاکستان کے اوپر بھی کنسیڈر کیا جائے گا، اور جب بھی کوئی کنٹری پاکستان پر حملہ آور ہوگا، چاہے وہ بھارت یا اسرائیل ہو، وہ سعودیہ پر بھی حملہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو ایسے میں یہ دونوں ملک مل کے اپنا دفاع کریں گے۔ اس معاہدے کے دوران پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، جو اس بات کا اندیہ دیتا ہے کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ آرمی کی موجودگی اس معاہدے کو مزید سٹرونگ بناتی ہے، کیونکہ پاکستان میں بہت سارے کام آرمی کے بغیر ہو ہی نہیں پاتے، تو جب کوئی کام آرمی کرے گی تو وہ کام ضرور ہوگا۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بعد عرب ممالک کے اندر کشیدگی کی صورت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی، کیونکہ عرب کنٹریز یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ شاید عنقریب باری ہماری بھی آنے والی ہے، اور وہی ہوا جو عام طور پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسرائیل نے قطر پر بھی حملہ کر دیا۔ ایسی صورت میں گلف کنٹریز یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ قطر ایک ایسا کنٹری جس کے اندر امریکہ کی ایئر بیس ہے، امریکہ اس کی پروٹیکشن نہیں کر سکا اسرائیل سے، تو ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ تو ایسی صورت میں گلف کنٹریز نے یہ سوچا کہ ہمیں اپنا عقیدہ تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی حفاظت کے لیے بہت زیادہ امریکہ پر انحصار سے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ ایک طرف تو امریکہ ہماری سیکیورٹی کا اتحادی ہے، لیکن وہ دوسری طرف اسرائیل کا ہم سے کہیں زیادہ سگا ہے۔ تو ایسے میں سعودی عرب کو اپنے ارد گرد سب سے طاقتور اسلامک کنٹری جس کے پاس اٹامک بم بھی ہے وہ پاکستان نظر آیا۔ تو سعودیہ نے یہ سمجھا کہ بھائی کب تک میں غیر مسلموں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا رہوں گا کہ یہ میری سیکیورٹی کا خیال رکھیں گے، کیوں نہ میں ایک مسلم اسٹیٹ کے ساتھ اتحاد کر لیتا ہوں، اور یہ وہی مسلم اسٹیٹ ہے جس نے کچھ ٹائم ہی پہلے انڈیا کو بھرپور جواب دیا تھا۔ تو ایسے میں پاکستان اپنی دفاعی صلاحیتوں کو آلریڈی ہی دنیا کے سامنے منوا چکا تھا، تو سعودیہ کو یہ لگا کہ اب مجھے پاکستان کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے بجائے کہ میں امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ رہوں۔ لیکن قطر بھی تو امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا، قطر کو امریکہ کے صدر کی طرف سے سوائے ان ہیپی کے کمپلیمنٹ کے علاوہ کچھ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ ایسی صورتحال میں ایک ایسا ملک جو ریسنٹ پاسٹ کے اندر اپنی دفاعی صلاحیت کو پوری دنیا کے سامنے منوا چکا ہے، جب انڈیا اور پاک جنگ میں پاکستان فضائیہ نے بھرپور جواب دیا تھا، ایسی صورتحال میں سعودی عرب کو لگا کہ یہی وہ ٹائم ہے جب مجھے بجائے امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہنے کے پاکستان سے معاہدہ کرنا چاہیے۔ اور ایسی صورت میں پاکستان کو اور کیا چاہیے؟ اندھے کو کیا چاہیے؟ چار آنکھیں۔ پاکستان تو ایک منٹ بھی نہیں لگائے گا سعودیہ سے اتحاد کرنے میں، ایک تو مسلم کنٹری اور دوسرا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیس۔ اگر اس معاہدے کو عام الفاظ میں دیکھا جائے تو یہ معاہدہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اگر پاکستان پر حملہ ہو تو یہ سعودیہ پر بھی حملہ تصور کیا جائے گا، اور اگر سعودیہ پر حملہ ہو تو یہ پاکستان پر حملہ بھی تصور کیا جائے گا، یعنی دونوں ملک ایک دوسرے کی بھرپور حفاظت کریں گے، چاہے وہ مالی حفاظت ہو چاہے وہ دفاعی حفاظت ہو۔ اب اس اتحاد کے بعد دنیا کو ایک کلیئر میسج گیا کہ سعودیہ اب صرف امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں، یعنی اسرائیل کھلے عام سعودیہ کے اوپر فیوچر میں حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان بھی اس کھیل کے اندر اب کود پڑا ہے۔ اس معاہدے سے سب سے زیادہ تکلیف شاید بھارت، جو کہ آئے دن پاکستان کے اوپر قابض ہونے کے خواب سوچتا رہتا ہے، اور اسرائیل جو کہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، سب سے زیادہ تکلیف انہی دو ملکوں کو ہوئی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس معاہدے سے لانگ ٹرم میں ان دونوں ممالک کے اندر کتنے بینیفٹس ہوتے ہیں، یا یہ صرف ایک سمبولک سٹیپ ہی رہے گا۔ اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے، پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات مزید بہتر ہوتے ہیں، اور شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات بہتر ہوئے۔ اب پاکستان اور سعودیہ کے دوستی کے ریلیشنز کو دیکھا جائے تو یہ بات آج کی نہیں ہے۔ پہلی دفعہ 1967 کے اندر پاکستان آرمی نے سعودیہ کے تقریباً 8200 سولجرز کو ٹرین کیا تھا، یہاں تک کہ 1970 اور 1980 کی وار کے اندر بھی تقریباً 20,000 سے زیادہ پاکستانی ٹرینڈ آفیسر تعینات تھے، اور بدلے میں سعودیہ کی طرف سے پاکستان کو فائنینشلی اور سب سے امپورٹنٹ پیٹرولیم کی مصنوعات سے نوازا جاتا رہا، اور پاکستان کو ہمیشہ سے سعودیہ کی طرف سے فائنینشیل سپورٹ ملتی رہی، اور کافی ساری انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر سعودیہ کی طرف سے کی گئی۔ اور آج کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً 2 ملین سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب میں مقیم ہیں، کام کرتے ہیں، اور بہت ساری اپنی کمائی کا حصہ پاکستان بیچتے ہیں۔ ایسے میں سعودی عرب بہت سارے پاکستانیوں کے ذریعہ معاش تو آگے ہی بن رہا ہے۔ اس سے پہلے سعودیہ اور پاکستان کے درمیان جتنی بھی دوستی نبھائی گئی، اس میں کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں تھا، لیکن یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ پاکستان
اور سعودیہ کے درمیان ریٹن میں ایگریمنٹ ہوا۔ اگر اس تاریخی معاہدے کے اوپر ذرا سی بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا جب پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف اپنے طیارے کے اندر سعودیہ روانہ ہوئے تو سعودی عرب کی حدود میں پہنچتے ہی رائل سعودی ایئر لائن کے جیٹ طیاروں نے شہباز شریف کے طیارے کو گھیر لیا، اور یہ گھیرنا استقبال کے لیے تھا۔ آج تک یہ پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم کا ایسا استقبال نہیں کیا گیا۔ یہ اعزاز صرف امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن کو حاصل تھا، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کو بھی ایسا پروٹوکول دیا گیا، یہاں تک کہ ان کے استقبال کے لیے خود سعودیہ کے ولی عہد محمد بن سلمان خود تشریف لائے اور شہباز شریف کو گلے بھی لگایا۔ یہ تاریخ کے اندر شاید ہی کبھی ہوا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اس معاہدے کی وجہ سے چند سالوں کے اندر پاکستان کے اندر کیا ترقی ہوگی اور سعودیہ کس طرح پاکستان کی ہیلپ کرے گا اور پاکستان بدلے میں کس طرح سعودیہ کی ڈیفنس کو پروٹیکٹ کرے گا، یہ تو شاید وقت ہی بتائے گا، لیکن اس ٹائم پہ دونوں ملکوں کے باشندوں کے لیے یہ ایک بہت اچھی نیوز ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں سعودیہ اور پاکستان کس طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔